اچھا، پچھلے درس کے اندر ہم نے پڑھا تھا فعل ماضی معروف۔ اچھا، معروف سے مراد یہ ہے کہ ایسا فعل جس کے اندر آپ کو فاعل کا علم ہو کہ فاعل کون ہے، مطلب فاعل جو ہے واضح ہو، معروف ہو، معلوم ہو۔ اس کو معلوم بھی کہتے ہیں، فعل ماضی معلوم یا فعل ماضی معروف۔ معلوم معروف سے مراد وہی ہے کہ اس کے اندر فاعل کا آپ کو پتہ ہے۔ اب جیسے میں آپ کو کہتا ہوں ضربہ، ضربہ کے اندر فاعل موجود ہے، مطلب ہوا، ٹھیک ہے، اس کے اندر فاعل موجود ہے مطلب اس نے مارا، ٹھیک ہے۔ ضربت، اب اس کے اندر فاعل موجود ہے مطلب اس ایک لڑکی نے مارا۔ ضربتا، اب اس کے اندر سامنے تا جو ہے ضمیر مخاطب کی ہے، اس کے اندر فاعل کا پتہ چل رہا ہے کہ یار کام کرنے والا کون ہے، اس لیے اس کو فعل ماضی معروف یا فعل ماضی معلوم کہتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک فعل آتا ہے فعل ماضی مجہول۔ مجہول جہالت سے ہے، مطلب جہاں پہ علم نہ ہو، مطلب ایسا فعل جس کے اندر فاعل کا پتہ نہ ہو۔ جیسے آپ کو ہمارے پاس انگلش میں ہوتے ہیں ایکٹیو وائس۔ ایکٹیو وائس کے اندر یہ ہے کہ جس کے اندر دا سبجیکٹ از نون، جس کے اندر سبجیکٹ کا پتہ ہوتا ہے کہ سبجیکٹ کون ہے، کام کرنے والا ہے کون ہے۔ تو اس کے برعکس آپ کے پاس ہوتا ہے پیسو وائس، مطلب جس کے اندر سبجیکٹ کا پتہ نہیں ہوتا۔ دا بکس آر پلیسڈ، ہو پلیس وی ڈونٹ نو، ٹھیک ہے نا۔ ہی پلیسڈ دا بکس، دا بکس آر پلیسڈ، ہی پلیس دا بکس، تو ایک ایکٹیو وائس ہے، دا بکس آر پلیسڈ، سو اٹس اے پیسو وائس۔ اس کے اندر آپ کو سبجیکٹ کا پتہ نہیں ہے کون ہے، کام کرنے والا کون ہے۔ تو اسی طرح عربی کے اندر بھی آپ کے پاس مجہول جو افعال ہوتے ہیں ان کے اندر بھی آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ فاعل کون ہے، کام کرنے والا کون ہے۔ تو اس کا بھی طریقہ وہی ہے جس طرح ہم نے جو ہے ترتیب وہی ہوگی، ٹھیک ہے نا، جو ہم پچھلے اس کے اندر معروف کے اندر پڑھ کے آئے تھے کہ پہلے آپ نے غائب کو لینا ہے مؤنث کا، پھر مخاطب مذکر مؤنث، پھر جو ہے متکلم کی طرف آئیں گے۔ تو اس کے بھی کچھ خاص وزن ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی خاص ایک ترتیب ہے، لے ہے، اس کے اندر ہر ایک فعل آتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے آج فعل جو ہے ثلاثی جو مجرد ہے، مطلب ثلاثی سے مراد 3 حروف سے مل کر جو ہے فعل بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، اچھا، فعل ماضی معلوم جو ہے اس کا میں نے آپ کو لکھوایا تھا کہ وہ جو ہے کس وزن پہ آتا ہے، فعلا، فعلا یا فاعلا یا فعلا۔ یہ فعل ماضی معلوم ہے، مطلب معروف، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ فعل ماضی مجہول بنائیں گے تو وہ بھی اسی سے بنے گا، اسی جو ہے فعل ماضی جو ہے معروف سے ہی بنے گا مجہول۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو ثلاثی مجرد کا جو آپ کے پاس فعل ہے اس کا جو شروع والا حرف ہے، اس شروع والے حرف پہ آپ نے یہاں پہ ضمہ دے دینا ہے، مطلب پیش دے دینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہو جائے گا جی، پیش جب یہاں پہ آپ دیں گے، یہ دوبارہ دیکھ لیں، فو، پیش جب دیں گے فو ہو جائے گا۔ آگے جو اگلا آپ کے پاس جو کلمہ آئے گا نا اس کے نیچے آپ نے کسرہ دے دینا ہے، ٹھیک ہے، مطلب زیر دے دینی ہے، فعلا۔ اوپر کیا تھا، فعلا تھا، یہ تو ویسے میں نے آپ کو بتایا یار، فعلا فعلا، یہ فعلا تھا۔ جب اس کا آپ مجہول بنائیں گے تو فعلا۔ اب دیکھیں ادھر، جیسے ایک فعل ہے آپ کے پاس ضربا، تو یہ معلوم ہے، اس کا جب آپ مجہول بنائیں گے تو ضربا، قرأ، قرئ، کتبا، کتبا، غلقا، غلقا، فتح، فتح، ٹھیک ہے، جلسا، جلسا۔ تو بس جب بھی مجہول بنائیں گے تو یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، جو پہلے والا حرف ہوگا اس پر آپ نے ضمہ دے دینا ہے، اس کے آگے جو عین الکلمہ ہوگا اس کے نیچے آپ نے کسرہ دے دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے وہ ترتیب وہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ابھی ذرا یہاں پہ دیکھ ایک فعل کو ہم لے لیتے ہیں، اس کی پوری یہاں پہ جو ہے مشق کر لیتے ہیں، پھر اگلے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے ہم پہلے آسان سے لیتے ہیں جو زیادہ جو ہم استعمال کرتے ہیں جی، ضربا۔ تو اس کا مجہول کیسے بنے گا جی، ضربا، یہ ایک مذکر کے لیے، ٹھیک ہے، ضربا۔ جب 2 ہو جائیں گے تو وہی بس الف کا ساتھ اضافہ کرتے جائیں، ضربا۔ جب جمع ہو جائے گا تو ضربو، ضربو۔ تو یہ آپ کو مذکر کا ہو گیا۔ مؤنث کا یہاں پہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، ضربت، ضربت۔ جب 2 ہو جائیں گی تو ضربتا، ٹھیک ہے نا۔ پھر جب جمع ہو جائیں گی تو ضربنا، ضربنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا، ضربا مطلب اسے مارا گیا، ضربا ان 2 مردوں کو مارا گیا، ضربو جمع کو مارا گیا، ضربت اس ایک لڑکی کو مارا گیا،
ٹھیک ہے. ضربت اس لڑکی نے مارا، ضربت اس لڑکی کو مارا گیا. ٹھیک ہے. ضربنا ان سب جمع جو ہے مؤنثات کو ان کو مارا گیا. ٹھیک. اس طرح آپ جو ہے مخاطب کی طرف آ جائیں گے. تھے ضربتا تمہیں مارا گیا، ضربتا تمہیں مارا گیا. جب دو کا ہوگا تو وہی آگے ترتیب وہی ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی اس کے اندر جو ہے کوئی اضافی چیزیں نہیں آئی ہیں، ترتیب وہی آپ نے رکھنی ہے. ضربتما، ٹھیک. ضرب تم ہو جائے گا جی، ضرب تم. اس طرح آپ مؤنث کا دیکھ لیں، خالی یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ کسرہ دے دینا ہے. ضربتی تمہیں مارا گیا، ضربتی. اسی طرح جو ہے مثنیٰ کا ضربتما، ضربتما، ضربتن. ٹھیک ہے، ضربتن. پھر اس طرح متکلم کا آپ دیکھ لیں گے. یہاں پہ نیچے، یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہاں پہ نیچے ضربتو، مجھے مارا گیا. ضربتو، پھر اس کے بعد جو ہے ضربنا، ضربنا. جیسے ابھی حدیث کے اندر آتا ہے بعثت معلما. ابھی بعث تھا نا، بعثت میں نے مبعوث کیا. بعثت معلما، مجھے معلم بنایا گیا، بھیجا گیا. ٹھیک ہے، مبعوث کیا گیا. تو کیا ہے، مجہول ہے، مبعوث کیا گیا. تو کس نے کیا؟ تو وہاں پہ فاعل معلوم نہیں ہے، لیکن انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اللہ نے مبعوث کیا نا. ٹھیک ہے، تو فاعل یہاں پہ جو ہے معلوم نہیں ہوتا. تو جس کے اندر آپ کا فاعل معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے، جس کے اندر مطلب آپ کو سبجیکٹ کا پتہ نہ ہو، تو اس فعل کو کہا جاتا ہے مجہول. تو وہ اس ترتیب سے آتے ہیں، مطلب یہ ان کے جو ہے خاص ایک ترتیب ہے، لے ہے، وزن ہے، اس کے اندر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بس کرنا آپ نہیں ہے کہ پہلے والا جو حرف ہوگا اس پر آپ ضمہ دے دیں. عین الکلمہ جو مطلب جو وسط کے اندر آتا ہے ثلاثی مجرد کے اندر، عین الکلمہ اس کے نیچے آپ کسرہ دے دیں. آخری والا تو آپ کو اس طرح مبنی الفتح ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح آپ جو ہے ایک اور کوئی فعل لے لیں. جیسے ابھی آپ جو ہے قرأ ہے، قرأ تو قرئ، قرئ، قرئوا.